اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. قال الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ باب تزویج الیتیمہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. اللہ رب العزت کی کتاب کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب، حدیث کی سب سے صحیح کتاب، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب النکاح کے اندر یہ مسئلہ لے کے آئے، باب تزویج الیتیمہ، اس مسئلے کا بیان کہ یتیم بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اور یتیم بچی کی شادی کا کیا حکم. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم یتیمہ کے مسئلے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو پھر تم یتیمہ کو چھوڑو، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، بلکہ اس کی بنسبت اس عورت کے ساتھ شادی کرو جو تمہیں پسند آئے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں پسند آئے. اور سورہ نساء کی آیت میں اللہ رب العزت نے مثنیٰ و ثلاث و رباع کا کہا. وَإِذْ قَالَ لِلْوَلِيِّ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ولی کو کوئی شخص کہے، لڑکی کے ولی کو آ کے کوئی شخص کہے زوجنی فلانا، فلاں شخص کے ساتھ میری شادی کر دو. لڑکی کے ولی سے مراد اس کا والد، بھائی، چاچا، کوئی بھی قریبی ولی اس کا، جب اس کو آگے کوئی شخص کہے کہ میری فلاں بچی کے ساتھ شادی کر دو، فَمَكُثَ سَاعَةً، اور کچھ دیر وہ ٹھہرا رہے، او قال، یا آگے سے پوچھے ما معک، تیرے پاس کیا ہے، پیسہ کتنا ہے، مال و دولت کتنی ہے، فقال، تو آگے سے کہے معی کذا و کذا، میرے پاس یہ ہے دولت میں، او لبیسا، یا دونوں ٹھہرے نے کچھ دیر، ثم قال، پھر وہ کہے زوجتکہا، کہ ٹھیک ہے میں نے تیری اس بچی کے ساتھ شادی کر دی، ولی یہ کہہ دے فَهُوَ جَائِزٌ، تو یہ جائز ہے، ولی کے پاس اختیار ہے. اور جب ولی اس اختیار کو استعمال کر کے یہ کہے زوجتکہا، میں نے تیری اس بچی کے ساتھ شادی کر دی، فَهُوَ جَائِز، تو یہ جائز ہے. وَفِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ، اس مسئلے میں سہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثنی عقیل عن ابن شہاب. امام زہری عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں. عروہ بن زبیر عبداللہ ابن زبیر کے بھائی، وہ کہتے ہیں انہو سأل عائشہ